انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نضر بن حارث وغیرہ کفار جو کہ قریش کے بڑے لوگ تھے اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، جب ان کے سامنے قیامت کے قائم ہونے اور اجسام کے جمع ہونے پر دلائل پیش کیے گئے تو انہوں نے بناؤ سنگار کر کے اپنے بالوں میں تیل لگا کر کنگھیاں کر کے عمدہ لباس پہن کر فخر اور تکبر کے ساتھ ان دلائل کے جواب میں غریب اور فقیر مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، تم اپنی معاشی حالت پر غور کرو اور ہماری معاشی حالت دیکھو۔ ہم اعلیٰ قسم کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ ہماری محفلیں بھی تمہاری محفلوں سے زیادہ بارونق ہوتی ہیں اور تمہارا حال ہم سے انتہائی برعکس ہے۔ نہ تو تمہاری رہائش گاہیں اچھی ہیں، نہ تم عمدہ کھانے کھاتے ہو، نہ تمہارے لباس اعلیٰ ہیں، اور اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا حال برا ہوتا اور اگر تم حق پر ہو تو تمہارا حال اچھا ہوتا۔ یہ ایسی باتیں کر کے انہوں نے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ کا مدعا یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور دلائل و براہین پیش کیے گئے تو کفار ان میں غور و فکر کرنے کے بجائے، ان آیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، وہ اپنے مال، دولت، مکان وغیرہ پر فخر اور تکبر کرتے رہ گئے۔ یہاں اس آیت میں جو دلیل بیان ہوئی ہے یہ کفار کی وہ دلیل ہے جو فی زمانہ کفار اور ان سے مرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کافروں کی دنیاوی اور سائنسی ایجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انگریز نے دیکھیں کتنی زیادہ ترقی کر لی، اگر مسلمان حق پر ہوتے تو یہ بھی ترقی کرتے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیاوی عیش و عشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ کار ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ و رسول تم سے محبت کریں، تم بھی اللہ و رسول سے محبت کرو، تو فرمایا پھر فقیری کو اپنا لو، غربت کو اپنا لو۔ سرکار نے فرمایا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں پھر اس کے گھر میں غربت خود بخود ہی آ جاتی ہے، کہ اللہ و رسول مال اور دولت کو پسند ہی نہیں کرتے، اللہ و رسول غربت کو، اللہ و رسول فقیری کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مالک کائنات ہیں، جن کے واسطے پوری کائنات بنی، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کے اندر 40 دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ سرکار مالک کائنات ہیں، نعمتیں آپ کے ہاتھوں سے دی جاتی ہیں، فرماتی ہیں 40 روز تک ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اور خود نبی پاک کے گھرانے کو آپ دیکھ لیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو آپ دیکھ لیں، شیر خدا بھی فرماتے ہمارے گھر میں بھی کئی دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے پاس جو ہے امیری کیوں نہیں آتی، مال اور دولت کیوں نہیں آتا، اور اسی طرح وہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کفار پر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی حقیقی بہتری کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا تو ایک عارضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دائمی طور پر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔